بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوبی سرزد ہونے لگتی ہے۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر و شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ کیفیت کبھی ایک جیسی نہیں رہتی، برے سے برا انسان بھی کبھی اپنے آپ کو رب کائنات کے سامنے رکھ کر آنسوؤں کی جھڑی لگا دیتا ہے، اور کبھی کبھی پرہیزگار اور متقی لوگ بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ کسی کی بے وفائی پر یقین آ جائے تو انسان اندر سے جڑنے لگتا ہے۔ محنت کرنے والے گھر میں فاقہ کشی باہر سے جھانک سکتی ہے مگر اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ سنجیدہ بنو لیکن تلخ مزاج نہیں، بہادر بنو مگر جلد باز نہیں، حلیم بنو مگر غلامی کی حد تک نہ پہنچو۔ اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی مہربان ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اپنے غم دکھ صرف اللہ کو بتایا کرو، کیونکہ اللہ پردہ بھی رکھتا ہے اور غم بھی دور کرتا ہے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کے خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کترا رہے ہیں۔ ہم سب مشکل کام کرنے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ آسانیاں مشکل کام کرنے ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی جذبہ حد سے زیادہ بڑھنے لگ جائے تو نقصان دینے لگتا ہے، چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ جو عبادت اخلاق و کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ اپنی گفتگو کو اپنے اعمال میں شمار کرو۔ زبان سے بہت سے ایسے کلمات نکلتے ہیں جو نعمتوں کو سلب کر لیتے ہیں۔ جو بھی بولو سوچ سمجھ کر بولو۔ جس آدمی کا بول خراب ہو جاتا ہے اس کا نصیب خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کبھی انسان کو پچھلا گناہ یاد نہیں کرواتا، نہ ہی ان کے گناہوں کی سزا دیتا ہے جب وہ معاف کر چکا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ سے بچائے، آپ ہی اپنے دشمن ہو۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا شوق نہ دے جو اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ مشکل کشا کی تعریف ہی یہی ہے کہ لوگوں کی مشکلیں حل کرنا اور اپنی مشکل پہ خاموش رہنا۔ آپ کے سانس گنتی کے مقرر ہو چکے ہیں، نہ کوئی حادثہ آپ کو پہلے مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ اگر وعدے کم کیے جائیں تو انہیں پورا کرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں، تسلیم نہیں کرتے۔ جو تمہیں اچھا لگتا ہے تم بھی اسے ضرور اچھے لگتے ہو۔ اللہ کو بھول جانے والے لوگ اللہ کو تو یاد ہے۔ جہاں کہیں ذرا خیال آ جائے کہ یہ بندہ اللہ کے قریب ہے، آپ اس کے قریب ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کر لیتا ہوں۔ کیا معلوم کس کی کیا مجبوری ہو، نیک لوگوں کے عیبوں پر برے لوگوں کی اچھائیوں پر جو پردہ ہے، منافق لوگ سب سے زیادہ اس پردے کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے۔ سجدے زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہے۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کرے، کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہوتے۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہے، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہمارا مستقبل ہمارا حال طے کرتا ہے۔ آج ہم جو کچھ کریں گے اس کے نتائج ہمیں اپنی مستقبل میں نظر آئیں گے۔
یقین کی دولت گنوا دینے والے خوف، مایوسی، شک اور بے یقینی کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ رائے گاہ نہیں جاتی دل پہ جو گزرتی ہے، آدمی بکھرتا ہے زندگی سدھرتی ہے۔ لفظوں کو کسی کی سمت روانہ کرتے ہوئے پل بھر کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ لفظ ہماری سمت ہوتے تو کیا اثر ڈالتے۔ ہرنی شیر سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے لیکن شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ بار بار وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ شیر کہاں تک پہنچا۔ ایسا کرنے سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح زندگی کے سفر پر رواں دواں ہو تو بار بار ماضی میں جھانکنے سے ہمارا صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس پہ کہہ لگائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ سب سے اچھی تعلیم کیا ہے؟ اللہ کو یاد رکھو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرو اور چپ کر کے اپنا راستہ طے کرتے جاؤ، پھر نوازشات ہو جائیں گے۔ سب کو ادب سے سلام کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ۔ جب بھی کسی کو نصیحت کرنی ہو تو الفاظ اور انداز نرم اپنائے، مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمان میں سب سے پہلے کسی گناہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ خاموشی خود ایک راز ہے اور ہر صاحب اسرار خاموش رہنا پسند کرتا ہے۔ خاموشی دانا کا زیور ہے اور احمق کا بھرم۔ کشتی ہچکولے کھا رہی ہو تو اللہ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے، جب کشتی کنارے لگ جائے تو اپنے زور بازو کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ بہت کم انسان ایسے ہیں جو اپنے حاصل کو رحمت پروردگار کی عطا سمجھتے ہیں۔ درویش وہ ہے جس کو اللہ کے فیصلوں کا احترام ہو، اور دنیا دار وہ ہے جو اپنی خواہش اور ضرورت کا احترام رکھے۔